الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جا گزین محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔ سب سے بڑے امین تھے دنیا میں حضور، مخفی نہیں کسی پر امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہمیں، حق سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔
کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی، دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی، لازم ہے مومنوں پر اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزین محبت رسول کی، پچھلے چند مہینوں سے دین کا ایک ایسا مسئلہ جس کی طرف عام طور پر ہمارے مسلمانوں کی توجہ نہیں، حتیٰ کہ مذہبی لوگ بھی نہ اس میں تحقیق کرتے ہیں نہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہ میں نے اس لیے بات کہی تحقیق نہ کرنے کی کہ میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں سے بات کر چکا ہوں، تو مجھے ایسا انداز ہوا کہ یہ سرے سے ہی نابلد ہیں، ناموں کے آگے پیچھے 10 گز القابات ہیں، علامہ اور مفتی تو یہ تو پیدائشی ہوتے ہیں، علامہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، عالم بھی نہیں ہوتے، علامہ تو مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والے کو علامہ کہتے ہیں، جس کو وضو کے مسائل معلوم نہیں ہوتے وہ بھی علامہ ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں ماضی میں جتنی بھی علمی شخصیتیں گزری ہیں، ان میں ایک انسان علامہ انور شاہ کشمیری تھے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا علمی طور پر کہ ساری تفصیلات میں اگر میں جاؤں گا تو یہ موضوع سے نکل جاؤں گا۔ وہ واقعی علامہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں بڑی بڑی علمی شخصیتیں گزری ہیں، لیکن انور شاہ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ میرے اساتذہ سارے کے سارے حدیث کے ہوں یا تفسیر کے، وہ سارے کے سارے انہی کے تلامذہ اور شاگردوں میں سے ہیں۔ اس واسطے مجھے محبت سب اللہ والوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ غیر شعوری طور پر انس ہے، اور اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ لفظ انور لکھتا ہوں کہ میرا سلسلہ تلمذ اساتذہ کی طرف سے ان کے ساتھ ہے۔ تو وہ تو علامہ تھے، اب میری طرح کے علامہ ہیں جن کے جیب میں علم نہیں ہوتا، بقول شورش کاشمیری مرحوم کے۔ اسی لاہور شہر کے بعض طبقات کے بارے میں نام نہیں لینا چاہتا، کہا تھا جیب میں علم نہیں، خدا کے فضل سے حوروں کے شوہر ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
اب تو جتنے بھی علامے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ددیالی سلسلہ میں سب چچاؤں کا ذکر کیا تھا، 2 تایا ہیں، باقی چچا تھے، لیکن ان میں سے صاحب علم صاحب ایمان صرف 2 تھے۔ سیدنا حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سمیت 10 بھائی، عبد المطلب کے 10 بیٹے، لیکن ان میں سے ایمان لانے والے صرف 2، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کیا بھی تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کوئی ایسا مقام دیا ہے۔ اچھا، یہ واضح نشین فرما لیں کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے درمیان میں 2 سال کا 3 سال کا یہی فرق تھا دونوں بھائیوں، کیونکہ حضرت حمزہ کی والدہ اور تھیں اور حضرت عباس کی والدہ اور تھیں، جناب عبد المطلب کی بیویوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں 2 سال یا 3 سال بڑے تھے، اور انہی کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بہت ساری باتیں ذکر کی جا چکی ہیں، اور مشرکین نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کا چہرہ انور مسخ کر دیا، ان کا سینہ چیرا گیا، خدا جانے کیا کیا کیا، اور انہی کے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور ان کا بھی حلیہ بگاڑا گیا۔ بلکہ آپ سن چکے ہیں کہ میں نے اس وقت ذکر کیا تھا کہ انہوں نے تو غزوہ احد میں جانے پہنچنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ ایک اور صحابی کو کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اور آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا۔ تو انہوں نے جو اپنے لیے دعا کی، یا اللہ میں مشرکین کے ساتھ مقابل ہوں اور وہ مجھے قتل کریں، میرے قبضے میں جو آئے میں قتل کروں، اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن وہ مجھے قتل کریں اور میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور یا اللہ تیری بارگاہ میں کل پہنچوں تو تم مجھ سے پوچھے یہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا، تو میں کہہ سکوں یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچا، تیرے نام کی سربلندی کے لیے سب کچھ ہوا۔ شہداء احد کا اکثر ذکر ہوتا ہے، سیدنا حمزہ کا ذکر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن جاش کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ بھانجا اور ماموں دونوں ہی شہید ہوئے احد کے اندر، اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عبداللہ بن جہش کو۔ یہ حضرت میمونہ کے صاحبزادے تھے۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھیں۔ ان کی صاحبزادی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ تو سیدنا حمزہ کا یہ بھانجے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، یہ دونوں ہی ایک قبر میں دفن ہوئے۔ لیکن حضرت حمزہ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ آپ کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث کی کتاب ہے،
اس کے الفاظ ہیں والذی نفسی بیدہ انہ لمکتوب عندہ فی السماء السابعہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے، اللہ کے نزدیک 7ویں آسمان پر لکھا ہوا ہے حمزہ بنت عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ بن عبد المطلب جو ہیں یہ شیر خدا ہیں اور شیر رسول ہیں۔ مستدرک حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، امام بخاری کے طرز پر امام حاکم نے روایتیں جمع کی ہیں، جو امام بخاری سے رہ گئی تھیں انہوں نے جمع کی ہیں۔ اس کی تیسری جلد کی صفحہ 198 پر یہ روایت موجود ہے۔ بلکہ حدیث کی ایک اور کتاب میں بھی حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء عند اللہ تعالیٰ یوم القیامت حمزہ، اللہ کے نزدیک قیامت دن شہیدوں کے سردار بھی حمزہ ہیں۔ وہ یہ دونوں باتیں آپ کو مل گئیں، شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں اور سید الشہداء بھی حضرت حمزہ ہیں۔ یہ حدیث کتاب میں نے حوالے آپ کو ذکر کر دیے۔ ایک بات شاید اس سے پہلے نہیں سنائی، دہرا دیتا ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے اور رضائی بھائی تھے۔ سن چکے آپ کو، عمریں نزدیک تھی۔ ابو لہب کی ایک کنیز تھی، ان کا نام تھا سویبہ۔ آج کل لوگوں نے لڑکیوں کا نام صوبیہ رکھا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جہالت ہی ہے، با کو پہلے کر دیا اور یا کو پیچھے کر دیا، صوبیہ بن گئی، حالانکہ وہ یا پہلے ہے اور با بعد میں ہے، سویبہ۔ یہ کنیز تھی ابو لہب کی، انہوں نے دودھ پلایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت حمزہ کو بھی، اس لیے ان کے دودھ شریک ہونے کے سبب سے یہ رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ تاریخ نویسوں نے کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر ان کی زیادہ لکھی ہے۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب اصابہ میں 2 سال لکھی ہے۔ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ بعثت کے دوسرے سال یہ ایمان لائے، اور پھر جب ایمان لائے تو پھر جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شیر خدا ہے، پھر شیر خدا ہی تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد کے اندر انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی مشرکین کو قتل کیا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور طعیمہ بن عدی کو قتل کیا غزوہ بدر میں۔ اور یہی وہ شخصیتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم دیا تھا، جہاد کے عمل شروع کرنے سے ایک پرچم دیا تھا، یہ اسلام کے جہاد میں پہلا پرچم تھا، پھر جہاد میں بھیجا۔ جب یہ شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء فرمایا اور اسد اللہ بھی فرمایا، اللہ کا شیر۔ میں اس لیے اس بات کو شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دہرا رہا ہوں کہ حدیث کے حوالے سے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی جہالت کے سبب سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شیر خدا کہتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ شہید بے شمار ہیں، انہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ان کے مشیرہ کے بیٹے، ان کے بھانجے
ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اسی قبر میں دفن ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ الفاظ نہیں بولے۔ تو اپنے طرف سے میں کسی کا نام لے کر یہ شہیدوں کا سردار ہے، یہ شیر خدا ہے، فلاں فلاں، ایسا نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہی برحق ہے۔ ایمان ہمارا اس بات پر، یہ سب اللہ کے مقبول بندے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید شہداء، ویسے بھی وہ کب شہید ہوئے ہیں؟ سیدنا حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یا حضور کے بعد؟ بعد میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شہید اور کہتے ہیں کہ یہ سید شہداء ہے۔ اس واسطے آپ حضرات ذہن رکھیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بعض بڑے بڑوں سے ایسی لغزشیں ہوئی ہیں، وہ پھر بھی بڑے ہیں، لیکن بعض تحقیق کرتے ہوئے لکھتے وقت انہوں نے خیال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر ہمارے بہت بڑے پاکستان کے مفسر ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر لکھتے وقت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، جناب رسول حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئے معراج کے لیے۔ خدا کی قسم پڑھ کر ہنسی بھی آتی ہے۔ ام ہانی اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئی، اور ام ہانی اس وقت ایسے شخص کی زوجیت میں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی دشمن تھا۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوتے جبریل امین آ کر جگاتے؟ نمبر 2، قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ کہتے ہیں من بیت ام ہانی۔ تو بڑے بڑوں سے جب ایسی لغزشیں ہوں تو ہمارے طرح کے چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ام ہانی کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوں، اور معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے گئے، 8 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اس کا شوہر جب بھاگ گیا، آپ سن چکے ہیں پچھلے جمعے میں، اور وہ اسی مرتد کفر کی حالت کے اندر بھاگ گیا، ایمان نہیں لایا، تو پھر حضرت ام ہانی ایمان لائیں۔ ام ہانی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ یہ کون تھی؟ رسول اللہ کی چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی، جناب ابو طالب کی بیٹی تھی۔ ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے مانگا تھا، حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے بھی پہلے مانگا تھا، ساری کتابوں کے اندر ہے۔ اور اسی وقت حبیرہ مخزومی بھی رشتہ مانگا، بیک وقت 2 رشتے ابو طالب کے پاس آئے، ایک اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک ان کے بھانجا، وہ بھانجا لگتا تھا، حبیرہ مخزومی کی طرف سے۔ تو ابو طالب نے حبیرہ کا رشتہ منظور کر لیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں قبول کیا۔ تو جب اس کو رشتہ دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی افسردگی کے عالم میں اپنے چچا سے یہ فرمایا، یا عمّ، یہی الفاظ میں ہے تاریخی کتابوں میں، جو مستند تاریخ کتابیں ہیں ان سے ذکر کر رہا ہوں، یا عمّ زوجتہ وترکتنی، آپ نے اپنی بیٹی ام ہانی کا رشتہ اس کو دے دیا، حبیرہ کو دے دیا، اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھے ہیں ان کتاب کے اندر، اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔
تو جواب تھا جناب ابو طالب کا، انا سہرنا الیہم، ہم نے ان سے رشتے ناطے اس سے پہلے کیے ہیں، رشتے دیے ہیں، لیے ہیں، والکریم یکافئ الکریم، اور کریم اور معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا تبصرہ میں نہیں کرنا، آپ خود جان جائیں۔ تو ام ہانی تو معراج کے موقع پر مسلمان بھی نہیں ہوئی تھیں، اور اس شخص کی زوجیت میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا پیاسا تھا۔ لیکن ہمارے پاکستان، اور لوگ بھی ہوں گے، میں سب کا نہیں ذکر کر سکتا، بڑے بڑے جن کے ناموں کے ساتھ ہماری گردنیں جھکتی ہیں، ان کے کلموں سے یہ لغزش ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ سن لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہم زلف ہونے کا تذکرہ کیا، چلو شکریہ۔ ایک خاتون تھی عرب دنیا میں، ان کا نام تھا ہند، ہند بنت عوف۔ اس کی 9 بیٹیاں تھیں۔ لکھا ہے مورخین نے کہ دنیا کی معزز عورتوں میں سب سے زیادہ معزز عورتیں ہند بنت عوف ہے، کہ اس کی بیٹیاں دنیا کے بڑے بڑے معزز لوگوں کی شادی نکاح کے اندر گئی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ پہلی کا نام تھا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئندہ اگر مجھے زندگی ملی اور موقع ملا ازواج مطہرات کا تذکرہ بالتفصیل کروں گا۔ اور دوسری بیٹی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بیٹیاں ہند بنت عوف کی یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آئیں۔ زینب بنت خزیمہ غالباً 4 ہجری میں، اور حضرت میمونہ 7 ہجری میں آئیں۔ اسی خاتون کی بیٹی ام الفضل لبابۃ الکبریٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھی۔ اسی خاتون کی بیٹی سلمہ بنت عمیس سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ تو حضرت عباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ ایک مزے کی بات اور بتا دوں، اسی خاتون کی بیٹی حضرت عباس کے نکاح میں ہے لبابۃ الکبریٰ، اور دوسری بیٹی کا لبابۃ الصغریٰ ان کا نام ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ کی بیوی ہیں۔ یہ بہت بڑا کافر تھا، جس ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لبابۃ الکبریٰ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، اور اس خاتون کے بیٹے تھے جناب خالد بن ولید۔ یہ دونوں جلیل قدر صحابی بھی ہیں اور آپس میں خالہ زاد بھی ہیں۔ یہ کوئی رشتوں کے ایسے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو بعض اوقات مطالعے کے دوران الجھن ہوگی، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن گوش گزار ہو جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز الجھن نہیں ہوگی۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس چچا زاد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات کے یہ بھانجے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس آپس میں خالہ زاد ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ بڑے صحابی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 بیٹے تھے،
حضرت عباس کے 11 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. ان 11 بیٹوں میں عبداللہ بن عباس بہت معروف ہیں. یہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن شمار ہوتے تھے. رسول اللہ نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھیں. اس کی وجہ سے ایک بڑا مقام اللہ نے قرآن کے تفسیر اور فہم میں عطا فرمایا تھا. میں نے بتایا تھا کہ طائف میں ان کی قبر ہے، اور ان کی قبر کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ایک مکتبہ ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری نصیب فرمائی، اور وہاں سے مکتبہ سے مجھے بہت ساری کتابیں مل گئیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میں نے آپ کو تفصیلات بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ ذہن نشر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رضائی بھائی کس خاتون کا دودھ پینے کی وجہ سے؟ سویبہ، صوبیہ نہیں. اپنے گھروں کے اندر اپنے ملنے جلنے والوں میں کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں. صوبیہ نہیں، سویبہ. سویبہ کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا تھا. سیدنا حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں میں سے کچھ اور لوگ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک چچا ہیں، 2 چچا زاد ہیں، 2 پھوپھی زاد ہیں. ایک چچا ہیں رضائی بھائی، 2 چچا زاد ہیں. چچا زادوں میں سے حضرت جعفر اور حضرت مغیرہ، ابو سفیان مغیرہ، یہ تایا زاد ہیں. یہ وہی جن کا پچھلے ذکر کیا تھا کہ 20 سال تک رسول اللہ کا سخت دشمن رہے. بڑے شاعر تھے، بڑے، لیکن 20 سال کے بعد اللہ نے ہدایت سے نواز دیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. جعفر بن ابی طالب یہ چچا زاد ہیں. ابو سفیان مغیرہ بن حارث یہ رضائی بھائی ہیں. 2 نوجوان ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. ایک حضرت ابو سلمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. اور ایک حضرت عبداللہ بن جاش جن کا بھی میں نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور رضائی بھائی ہیں. تو اس طرح آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قریبی خاندان کے قریبی لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 افراد رضائی بھائی تھے. ایک چچا تھے، 2 چچا زاد تھے اور 2 پھوپھی زاد تھے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے. دونوں بھائی تھے، ان کا آپس میں شاید 1 سال کا فرق ہوگا عمروں میں. 2 الگ الگ ماؤں کی اولاد تھے. جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے، ایک حضرت حمزہ تھے، دوسرے حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس کے بارے میں پچھلے جمعے میں نے کچھ اشارے دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن و جمال دیا تھا. بڑا لمبا قد، گورے چٹے، بڑے خوبصورت، لیکن مالدار بھی تھے. شاید پچھلے کسی جمعے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ انہی کے بھائی جناب ابو طالب اور بڑے غریب انسان تھے. اولاد زیادہ تھی، صحیح پرورش نہیں کر سکتے تھے. تو پھر انہوں نے غالباً یہ مشورہ دیا خاندان کے لوگوں کو
کہ ابو طالب کی اولاد کو لے لیا جائے، کچھ میں لے لیتا ہوں، کچھ کوئی اور لے لے، تاکہ ان کی پرورش ہو تو اس کے لیے بوجھ ہلکا ہو۔ چنانچہ حضرت جعفر کی پرورش انہوں نے کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس طرح جناب ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہوا۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچپن سے اپنے اسکولوں میں پڑھا ہو، یا مسجد کے مولانا کو یہ پتا تو خیر ہوتا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہے ابو طالب نے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیسے کرے گا؟ ہاں، رسول اللہ نے کفالت کی ہے، لیکن حضور کے تایا نے کی ہے، جو آپ کے والد گرامی سے بڑے تھے، جناب زبیر نے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں اظہار ایمان نہیں کیا۔ کوئی حکمت ہوگی یقیناً، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات ان کی ہوئی ہوگی، لیکن اظہار ایمان نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ ایک دن، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ حضرت عباس نے حضور کی مخالفت کی، ایمان لانے سے پہلے کے زمانے میں۔ اور جب بدر کا مقام آیا، بدر میں مشرکین مکہ جب گئے چڑھائی کر کے، تو اس قافلے کے اندر ابو جہل نے ان کو بھی ساتھ رکھا، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں۔ وہ سرکردہ لیڈر تھا مشرکین کا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لیکن ان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا، اور بالآخر 70 کو تو مسلمانوں نے جہنم رسید کر دیا، مشرکین کو 70 کو گرفتار جو کیا، ان گرفتار شدہ میں یہ بھی تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو گرفتار شدہ لوگ تھے، ان کو مسلمانوں نے رات کے وقت باندھ دیا۔ کوئی حکمت ہوگی باندھنے میں، تو رسیاں کس کر جب باندھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہنے لگے۔ ان کے کراہنے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے آرام ہو گئے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کروٹیں بدل رہے ہیں، آرام نہیں فرما رہے؟ تو میں کہ عباس کی آواز جو ہے مجھے آرام نہیں کرنے دیتی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضور کی رعایت سے، صحابہ کیا لوگ تھے، خدا کی عرب ہا کھربتا رحمتیں ان پر نازل ہوں، انہیں حضور کی رعایت سے فوراً حضرت عباس کے مشقیں ڈھیلی کر دیں، تو وہ کراہنے کی آواز ختم ہوئی۔ تو حضور نے پوچھا، اب آواز نہیں آ رہی؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عباس کو کھول دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر سب جتنے بھی قیدی ہیں ان کی کھول دی جائے۔ اور یہ تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اکثر صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ ان سے جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابوبکر صدیق جو سب سے بڑے صحابی تھے، ان کی رائے بھی یہ تھی، سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی رائے تھی، یا رسول اللہ، ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، اور ہمارے مسلمانوں میں جس جس کا بھی جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، جو میرا رشتہ دار ہے مجھے دیے جائے، میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، چھوڑا نہ جائے، تاکہ مشرکین پر دھاک بیٹھ جائے۔ جتنے مظالم کیے تھے مشرکین نے، اس کی بنا پر یہ بات کو وزنی لگتی تھی۔ برائے کرم موبائل بند کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب چھوڑ دیا گیا تو سورہ انفال کی ایک آیت اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوگی، اور بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض۔ نبی کو بھی اس بات کی گنجائش نہیں، اور اہل ایمان کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی قیدی بنا کر رکھیں جب تک پوری خون ریزی نہ کر لیں،
ان کا خون نہ بہایا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ ظاہر میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف تھی، تمام صحابہ کرام کی رائے خلاف تھی، سوائے حضرت فاروق اعظم ان کی رائے کے مطابق تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ کریم نے اسی آیت کے آخر کے اندر ایسا مضمون بیان کر دی جس میں معاملہ ہلکا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، کہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو سوائے عمر کے کوئی نہ بچتا، لیکن اللہ اپنے نبی سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کراتے جو منشا الہی کے خلاف ہو۔ پھر قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، جن کو چھوڑا گیا ہے ان میں سے حضرت عباس بھی تھے، اور چھوڑا گیا جرمانہ لے کر، فدیہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فدیہ بھی دیا، اور ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فدیہ بھی دیا، اور کچھ اور بھی تھے اپنے رشتہ دار تھے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا تھا، بظاہر ایمان مکی زندگی میں نہیں لائے، بعد میں ایمان کا اظہار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقبول بندہ بنایا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات تھے۔ صحابہ کرام اکثر اپنے اہم معاملات میں ان سے مشورے لیتے اور ان سے دعائیں کراتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اور بالکل بارش نہیں ہو رہی تھی، خشک سالی تھی، اور آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر زراعت کا کام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے، اور کہ وہاں سے برکات لینے کی توفیق دے۔ مجھے بھی جتنی مرتبہ اللہ نے وہاں پہنچایا، میری کچھ عادت ایسی ہے کہ میں کچھ تجسس کرتا رہتا ہوں اپنی جہالت کو کام کرنے کے لیے۔ تو مدینہ طیبہ کے باہر باغات کی طرح میں پھرتا رہتا تھا، چونکہ صحابہ کرام زیادہ باغات کا کام کرتے تھے، زراعت تھی، بہت کچھ سعودی حکومت نے اس کو اجاڑ بھی دیا ہے، پیسے دنیا میں آئے تیل کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے باغات ہیں۔ آپ کے پاس جتنی کھجوریں آتی ہیں، اچھی قسم کھجوریں، وہ سب مدینہ طیبہ کی ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی کھجوریں جو ہم نے نام تو سنا ہے لیکن دیکھی نہیں تھی، وہاں مسجد نبی میں بیٹھ کر کھائیں یا بیت اللہ میں بیٹھ کر کھائیں۔ تو خشک سالی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا عظیم انسان، کتنا بڑا انسان ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، اللہ پاک نے بارش برسا دی، اور خشک سالی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی برکات دی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ترجمان قرآن تھے، ان کی اولاد اتنی پھیلی دنیا میں کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے ان کو جب شمار کیا تو 33,000 آدمی نکلے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے سب سے زیادہ جن کی اولاد تھی وہ حضرت عباس تھے، میں نے بتایا 11 بیٹے تھے، جو میری اپنی تحقیق ہو سکتا ہے اس میں زیادہ ہوں۔ 5 بیٹیاں تھیں، اور سب کے سب بڑے بڑے رتبے مقام والے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایک بڑا مقام دیا تھا، دنیوی لحاظ سے بھی ایک بڑا مقام تھا، بہت امیر دولت مند آدمی تھے، اور دینی لحاظ سے آپ سن چکے کہ مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتے تھے رب العالمین فوراً قبولیت سے نواز دیتے تھے۔
میں ابھی سنا چکا ہوں کہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے، حضرت عباس بھی ہمزلف تھے۔ اس خاتون ہند بنت عوف کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، جو لبابت الکبریٰ کے نام، ام الفضل لبابت الکبریٰ کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کی بہن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے اندر سن 4 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا اور 3 مہینے تک وہ زندہ رہیں، وفات پا گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری زوجیت میں جو آئیں وہ حضرت میمونہ بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ کی بہن تھی، لبابت الکبریٰ، اور یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، یعنی باپ بھی ایک تھا، ماں بھی ایک تھی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مختلف قسم کے رشتے مختلف پہلوؤں سے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرات جانتے ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی سب سے پہلی خاتون سیدہ خدیجہ ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، مکی زندگی میں طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں، طاہرہ۔ بڑے بڑے دولت مندوں نے ان کے ساتھ نکاح کی پیغام دیے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی، دولت مند تھی، کیونکہ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور حیرت کی بات ہے، مطالعہ کرتے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس انداز سے حضور کی خدمت کی کہ شاید کوئی کنیز بھی سر نہ کرتی۔ ایک امیر باپ کی بیٹی، امیر خاتون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس انداز سے کرتی ہے کہ کوئی کنیز بھی نہ کرے۔ ان میں کچھ اور خوبیاں بھی اللہ پاک نے رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے انہوں نے ایک شخص سے نکاح کیا تھا، ابو حالہ ہند بن نباش بن زرارہ تمیمی۔ ابو حالہ ہند بن نباش، اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 بیٹے تھے، وہ چاروں کے 4 صحابی بنے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ چیزیں آپ کی معلومات میں ہونی چاہیے۔ ان میں سے پہلے بیٹے کا نام تھا حارث بن ابی حالہ، حارث بن ابی حالہ۔ یہ وہ حارث ہیں، یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ سب سے پہلے دنیا میں، اسلامی دنیا میں سب سے درجہ شہادت پر فائز ہونے والے انسان۔ حافظ بن حجر عسقلانی لکھا ہے اصابہ کے اندر، اول من قتل فی سبیل اللہ تحت الرکن الیمانی۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے، اس میں ایک رکن یمانی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے، مشرکین تشدد کر رہے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے مشرکین کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ پہلا شہید دنیا کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر سب سے پہلا شہید حارث بن ابی حالہ ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی تھے طاہر بن ابی حالہ، بعد میں ان کو یمن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ تیسرے بھائی تھے حالہ بن ابی حالہ، اور چوتھے بھائی تھے ہند بن ابی حالہ۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں عورتوں کے نام بھی ہند تھے اور مردوں کے نام بھی ہند تھے۔ ابھی آپ سن چکے کہ ہند بنت عوف، جن کی 9 بیٹیاں تھیں، بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کی شادی ہوئی۔ یہ ہند بن ابی حالہ وہ شخص ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب، آپ کی اول زوجہ مطہرہ کے صاحبزادے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے یہ کیا لگے؟ ماموں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھے پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بتائیں، مجھے یاد نہیں. بہت چھوٹی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی ہے، حلیہ پوری طرح یاد نہیں. ان کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور شخص سے نکاح کیا ان کے وفات کے بعد. اس کا نام تھا عتیق بن عائش. کسی نے عابد لکھا ہے، مشہور عائز ہے، عتیق بن عائش. ان سے صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیٹی تھی، اس کا نام بھی ہند تھا. تو یہ کتنے بچے ہوئے؟ 5. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آئیں تو 5 بچے ساتھ لے کر آئیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سمیت 18 بچوں کی کفالت کی ہے. اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہے، یہیں سے سنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی 5 بچے تھے. سلمہ بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ، درہ بن ابی سلمہ، ام کلثوم بن ابی سلمہ. یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے تھے، یہ بھی تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے کتنے تھے؟ 4 بیٹیاں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بچے سیدہ خدیجہ سے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کو طیب طاہر بھی کہتے ہیں. طیب طاہر الگ بیٹے نہیں تھے. تو 6 بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، اور ایک بچی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر آئی تھی. حبیبہ اس بچی کا نام تھا. ام حبیبہ اس لیے کہا جاتا ان کو، ورنہ ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان. تو کل کتنے بچے ہوئے؟ 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ سے، ایک حضرت ام حبیبہ سے، 3 7 ہو گئے. اور وہ 5 اور 5 10. ایک بچہ کوئی اور ہے، نہیں سیدہ، ہاں سیدنا ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو تقریباً 18 مہینے تک زندہ رہے. تو کل کتنے بچے ہوئے؟ 18 بچے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 بچوں کی کفالت فرمائی. یہ بات اس لیے کہ ایک تو معلومات میں آ جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اب اگر کسی وقت کسی کو ضرورت پڑے کسی کفالت کرنے، حضرت علی تو مطلب کفالت کسی خاتون کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، ان کو اس سے ذکر نہیں کر سکتے ہم. وہ تو اس طرح حضرت جعفر کی کفالت بھی کی حضرت عباس نے. تو 18 بچے. یہ ربیب بن کا تھا. ربیب یعنی کسی خاتون کے ساتھ جو بچے آتے ہیں وہ ربیب ہوتے ہیں. ان کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سوتیلے بچے کہہ لیجئے، عربی زبان کے اندر ربیب کہتے ہیں. تو 18 بچے ربیب تھے، یعنی آپ نے جو 6 بچے ہیں ان کو چھوڑ کر تو 18 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. میں چاہتا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ہم زلف صحابہ کرام کا تذکرہ کر دوں، لیکن
رہ گیا انشاءاللہ عزیز پھر کسی موقع پر اللہ نے چاہا تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت